میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بہت ساری خواہشات کے اندر آج انسان کی نفسانی خواہشات بہت عروج پر ہے، اس لیے کہ لقمے معتبر نہ رہے، ماحول معتبر نہ رہا، تعلیم معتبر نہ رہی، صحبت معتبر نہ رہی، تو انسان کا نفس بھی غیر معتبر ہو گیا۔ نفس یہی کیا کم تھا کہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا تھا، لیکن اللہ اکبر، اس نفس نے کیا قیامت ڈھائی کہ انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اور یاد رکھنا، نفس انسان کو بالخصوص مردوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن نفس کا غلبہ عورتوں پر کچھ زیادہ واقع ہوا ہے، اس لیے کہ عورتیں صنف نازک ہے، عورتوں میں فیصلہ کرنے کی قوت مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، عورتوں کو عقل مردوں کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے عورتیں بہت جلدی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، حالانکہ اللہ نے عورت کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا، بہت بلند مقام عطا کیا، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی، ہاں حوا ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، مریم ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، آسیہ ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، زینب ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ اکبر، بعض مقامات پر قوم جب مردوں کی سرداری سے محروم ہو گئی تو ہماری قوم کی عورتوں نے مردوں جیسا کارنامہ انجام دیا۔ کیا دنیا نہیں جانتی کہ جب سر نیزوں پر حسنین امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے اٹھائے گئے تو اس وقت سالار قافلہ سیدہ زینب بن کر کے قافلے کو سلامتی کے ساتھ مدینے تک پہنچاتی ہے، بلکہ میرا خراج تو سیدہ کو یوں ہے کہ اللہ اکبر، امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن مدینے سے مدینے تک اگر کوئی قافلے کے ساتھ رہا تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، پتا چلا عورت کا مقام بڑا بلند ہے، عورت کا مرتبہ بڑا بلند ہے، عورت بڑی شان والی ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت بیٹی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، عورت نیک بیوی ہو تو شوہر کے لیے جنت، عورت ماں ہو تو اولاد کے لیے جنت، یعنی ہمارے یہاں عورت کا دوسرا تصور جنت ہے، کوئی کسی کو وہ مرتبہ نہیں دے سکتا جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لوگ کہتے ہیں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے نبی ہوئے وہ سب عورت کی گود میں پرورش پائے، جتنے انبیاء ہوئے وہ سب عورتوں کی گود میں پرورش پائے، عیسیٰ بھی مریم کی گود میں آئے، نبی بن باپ کا تو پیدا ہوا، نبی بن باپ کا تو پیدا ہوا، لیکن نبی حضرت آدم کے سوا کسی بغیر ماں کے بغیر پیدا نہ ہوا، بلکہ ماں کی شان یہ ہے، اللہ نے میرے نبی کو نبی امی کہہ کر کے پکارا، اور نبی امی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں، اور یا نسبتی ہونے کی وجہ سے ماں والا، یعنی ماں کا مرتبہ یہ ہے، عورت کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو امی کہہ کر یعنی ماں والا کہہ کر کے پکارا۔ آپ اندازہ تو فرمائے، جس کی ماں کی شان کی عالم یہ ہو، جس کی ماں کی شان کی عظمت کا عالم یہ ہو، اللہ عورت کی عظمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، وہ عورت جس کے قدموں تلے جنت، وہ عورت جس کی پیدائش پر ماں باپ کو جنت، وہ عورت اللہ اکبر جو شوہر کے لیے جنت، اگر وہی عورت جہنم کے راستے پر جائے، اگر وہی عورت کچھ جہنم کا ایندھن بنے، یہ بھی کہا گیا عورت کو جنت کہا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی، لیکن معاملہ یہی ہوا جیسے کوئی دریا کے کنارے رہ کر کے پیاسا رہے۔ اللہ اکبر، آپ ماں باپ کے لیے جنت ہے، آپ شوہر کے لیے جنت ہے، آپ اولاد کے لیے جنت ہے، لیکن آپ اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جو ہے دنیا کے اندر نچنیا عورتوں کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر زینب کے کردار کی ضرورت ہے، آج دنیا کے اندر اداکارہ عورتوں کے کردار کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سنی اجتماع میں آنے والی میری ماں اور بہنوں، آج بڑے درد دل کے ساتھ میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس مجمع کے اندر مجھے امید ہے 80% میری بہنیں جو ہے وہ نوجوان ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کے لیے بلکہ نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے پسند کی شادی۔ پسند کی شادی ایک بھوت سوار لوگوں پر
पसंद की शादी और इसको फैशन बना दिया गया है। लव मैरिज कहा जाता है, कभी रोशन ख्याली कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि अपनी पसंद से शौहर ढूंढो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे पास वक्त कम है लेकिन सिर्फ दिल का दर्द मेरी उन बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको ये भूत सवार हो गया है कि हम फिल्मी अदाकारा को देखकर हम भी अपना शौहर खुद पसंद करेंगे। हम जो है अल्लाह अकबर सीरियल की अदाकारा को देखकर अपनी जिंदगी का साथी हम खुद पसंद करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, जब तुम ईद के मौके पर दुपट्टा और चूड़ियां खरीदने जाती हो तो तुम अकेले नहीं जाती। मुझे पूरा यकीन है हर औरत की फितरत एक जैसी होती है। मेरे शहर की औरतें जैसी है, भरूच की औरतों की फितरत भी वही है, वही फितरत अहमदाबाद की औरतों की भी है, वही फितरत जो है यूपी बिहार की औरतों की भी है। मुझे औरतों की फितरत अच्छी तरह से पता है कि जब कोई औरत ईद के दुपट्टे और चूड़ी को खरीदने के लिए जाती है, औरत कभी अकेले नहीं जाती, लड़कियां कभी अकेले नहीं जाती, एक दो सहेलियों को लेकर जाती है, या कभी अपनी मां को ले जाती है, कभी अपनी बड़ी बहन को ले जाती है। यानी औरत पसंद के मामले में बहुत ज्यादा हसास वाक़ई हुई है। मुझे बताओ, दुपट्टे से मैं चूड़ी ढूंढने के लिए 3 सहेलियों से मशवरा करती हो, कभी मां से मशवरा करती हो, कभी बहन से मशवरा करती हो। जो चूड़ियां ईद के एक दिन पहनना है उसके लिए इतनी मोहतात हो, और जिसे जिंदगी का साथी बनाना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो, जिसके साथ जिंदगी भर रहना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो। मुझे बताओ तो सही, चूड़ियां चुनने के लिए तुमने इतनी तवज्जो की, इतनी फिक्र की, इतने मशवरे किए। और याद रखना, जो काम बगैर मशवरे के होता है उसमें कभी खैर नहीं होती, उसमें कभी खैर नहीं होती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, अच्छी तरह से याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मशवरा करे वो कभी जलील नहीं होता, और जो मशवरे के बगैर काम करे वो तबाह हो जाता है।